کہ بعض ایسی شخصیات ہیں جن کی سیرت پہ زیادہ کام نہیں ہوا، ان کی زندگی کا واقعہ اتنا غالب آ گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 52 سالہ زندگی جی ہے۔ کتنی سال؟ 52 سال۔ مگر واقعہ کربلا کہ آپ ہٹا دیں ایک طرف، باقی کیا تھے، کیسے شب و روز گزرتے تھے، کس محنت میں گزرتے تھے، اس پہ سیرت کا کام نہیں ملتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، جس کی وجہ سے حضرت حسین کا حقیقی تعارف ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نسبی تعلق اپنی جگہ پر، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ایک وقت میں فرماتے ہیں، مکہ میں دیکھا کہ حضرت حسین گزر رہے ہیں، فرمایا کہ سارے زمین، اہل زمین میں سے یہ وہ شخص جا رہا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اہل ارض، اہل سما کے یہاں۔ یہ وہ ذات جا رہی ہے جو پورے روئے زمین پر محبوب ترین ہے۔ محبوب ترین، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کیا کرتے اور کہتے کیوں نہیں آتے ہو زیادہ مجھ سے ملاقات کے لیے؟ ظاہر ہے نظام حکومت ہے، سب کچھ ہے، تو بڑی شخصیت، اور اللہ نے بڑا علم و فضل اور کمال دیا، اور پھر یہ واقعہ کربلا، بدقسمتی سے جس طرح اس واقعہ کو امت کو لینا چاہیے تھا اس طرح سے لیا نہیں گیا۔ یہ اللہ نے مقدر اسی طرح رکھا تھا کہ یہ ہونا تھا، کیونکہ اس واقعے کے ہوئے بغیر وہ تعلیمات اور وہ چیزیں واضح نہیں ہو سکتی تھی جو اس واقعے کے نتیجے میں ہوئی۔ آپ سنتے ہیں نا بعض صحابہ کے بارے میں، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جب کوئی واقعہ سنیں تو یہ مت کہا کریں کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، اس طرح حد جاری ہو گئی، یہ سوال ہو گیا، یہ غصہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ان صحابہ کے لیے اللہ نے مقدر رکھی ہوتی ہیں تاکہ سیرت کامل ہو جائے، سیرت کے تقاضے کامل ہو جائیں، تعلیم مکمل ہو جائے، اور جو چیزیں اللہ کے پیارے رسول سے نہیں رونما ہو سکتی تو ان کے سامنے پھر ان صحابہ کے مقدر میں آتی ہیں اور وہ چیزیں امت کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ امت پر ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اہل علم کی، اہل حدیث سمجھنے والے، فقہ سمجھنے والے، ایسے واقعات بھی آ سکتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں یا مصلحت کا شکار ہو جائیں، تب بھی کچھ اللہ کے نام لینے والے دین میں ایسے ہونے چاہیے جو صبر و شکر اور ایک عزم و عظمت کا ایک مینارہ بن کر کے اپنی جان کو قربان کر دے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اور اس پورے واقعے کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہے، اپنے موقف کو امت کی کمزوری کے لیے حضرت حسین نے نہیں جانے دیا، کوئی اور نیا فتنہ نہیں پیدا ہونے دیا، امت کو اور کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس فتنے سے نجات اپنی قربانی اور خون کے ذریعے دی کہ 2 سال میں وہ فتنہ ختم ہو گیا، 2 سال میں، اور قیامت تک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ حکومت اور مسلمان اور خلافت کیا ہے، خلافت کے اسلوب کیا ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور خلافت کن کے پاس ہونی چاہیے، اور نظام حکومت کیا ہونا چاہیے۔
سب سے اہم چیز مختصر سے وقت میں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ عالم دین ہوں گے، یقیناً کسی بڑی مسجد میں، بڑے ادارے میں جائیں گے اور پورے اس محلے کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا امن بھی، اس کا سکون بھی، اس کا اطمینان بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ کرے گا انہی درسگاہوں سے، انہی صفوں سے ہمارے ساتھی اٹھے۔ آج ہمیں معلوم ہے اللہ ان سے بڑے کام لے رہا ہے، پورے شہر ان کے ہاتھ میں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ دین کے لیے اور دین کے کام کرنے کے لیے ہمیشہ اقدام کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کبھی کبھی قربانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیشہ دین کی کامیابی کے راستے یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے اقدام کرنا ہے، دوسرے کو بآواز بلند برا بھلا کہہ کے بھگا دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت میں جو سب سے پہلا درس ہمارے لیے یہ ہے کہ دین آپ سے قربانی مانگتا ہے، آپ نے قربان ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جلا کرنا ہے۔ عالم دین ہونا، دین کا داعی ہونا، دین کا فکر مند اور احساس رکھنا، یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج بنے گی جب آپ قبر میں پہنچ جائیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کانٹوں کی سیج ہے، ہم اس طرح کی قربانی نہ پیش کر سکے جیسے کہ اللہ کے رسول کے اس فرزند نے قربانی پیش کی کہ اپنے سامنے اپنے 7 بھائی پہلے گوائے، پھر اپنے بچے گوائے، معصوم بچے گوائے، اور پھر خود ذبح ہونے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے پیش ہو گئے۔ اور کن کے ہاتھوں؟ جو کلمہ گو ہے، جنہوں نے ابھی نماز پڑھی تھی اور نماز میں درود بھی پڑھی تھی، اور درود میں بھی پڑھا تھا وَعَلَىٰ آلِ محمد۔ نماز پڑھی تھی نا، ابھی نماز پڑھی تھی اور نماز میں درود بھی پڑھا ہوگا، اور درود میں پڑھا ہوگا، کیا پڑھا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد، اور پھر کیا پڑھا ہوگا؟ وعلی آل محمد۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد، یہ درود پڑھنے کے بعد میدان میں کس کے آئے ہوں گے؟ کس کے سامنے آئے ہوں گے؟ آل محمد۔ جہاں حضرت حسین ہے، جہاں حضرت حسن کے بیٹے قاسم ہیں، جہاں حضرت علی کے 7 بچے ہیں، جہاں وہ حضرت حسین ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ ایک مرتبہ حضرت حسین کندھے پر آ رہے، ایک صحابی نے پوچھا اور کہا کیا خوبصورت سواری پائی ہے اس سوار نے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کیا دیکھتے نہیں کہ سواری بھی کون ہے؟ دیکھتے نہیں کہ سواری بھی کون ہے؟ حضرت ام سلمہ کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اور صحیح حدیث کہ مٹی عطا کی اور فرمایا کہ یہ شہید ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں، ان سب چیزوں سے اگر آپ جو تعلیم آپ کو دی جاتی ہے اگر وہ نگاہ میں رکھیں گے تو حضرت حسین کی اس قربانی اور حضرت حسین نے جو قربانی دی وہ زندہ رہے گی۔ اگر امت بھول جائے گی، اور وہ کیا ہے، وہ میسیج کیا ہے کہ حضرت حسین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں جن کو حضور نے خود اپنا بیٹا قرار دیا، اس کے باوجود دین کے ایک تقاضے کے لیے اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو قربان کر رہے، یہ قربانی پیش کر رہے ایک شعبہ دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شعبہ دین کے لیے۔ تو یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے درمیان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کرو گے قربان یا نہیں کرو گے قربان؟ آج بھی دین وہی قربانی آپ سے مانگے گا۔ جب آپ ایک مدرسے میں آئے ہو تو دنیا کی 20 خواہشات آپ کو دفن کر دینی ہوگی، کیونکہ آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہو، آپ
دین کی میراث کو اٹھا رہے ہو تو یہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ اس میں حضرت حسن نے بھی قربانی دی ہے، حضرت حسین نے بھی قربانی دی ہے، اس میں حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، قربانی دی ہے، حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، قربانی دی ہے۔ یہ راستہ ناز و نعم کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ناز و نعم کا راستہ نہیں ہے، نعمتیں سمیٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر اس راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ حضرت حسین کا راستہ ہے، یہ راستہ حضرت عمر کا ہے، یہ راستہ حضرت عثمان۔ کیسی شہادت ہے، کیسی شہادت کہ اپنے گھر کے اندر تو مزدور بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، لڑتا ہے، مگر وہاں امت کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے اندر، ریاست کے اندر، ریاست کے سربراہ نے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے لیے پیش کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ قربانی سمجھ گئے تھے کہ یہ قربانی مجھے دینی ہے دین کے لیے، قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور آپ نے سب سے پہلے، مجھے اور آپ نے سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنی خواہش کی قربانی دینی ہے کہ ہمیں آج کے بعد جو اللہ نے، اور یہ بہت چھوٹی سی قربانی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بس وہی ہماری خواہش ہوگی، وہی ہمارا طریقہ ہوگا، اسی پہ عمل ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور دین کے ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے میں اگر ہم سے کہا جائے کہ دیکھیں ہم مسجد میں جھاڑو لگانے کی بھی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم عالم ہیں یا طالب علم ہیں، دین کا کام سمجھ کر ہر کام میں لگ جائیں گے۔ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قربانی کے جذبے عطا فرمائے۔ دیں گے قربانیاں کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے ان بزرگوں نے دین کو ہم تک پہنچایا۔ ابھی شاذ بھائی پڑھ رہے تھے کہ نکل پڑے تقاضوں پر، کوئی صحابی کس ملک میں، کوئی صحابی کس ملک میں، اور الحمدللہ آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ آپ کی قربانیاں بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ کس عمر میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، قرآن پڑھنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اللہ آپ سب کی ان قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، مگر یہ سفر جاری رہے انشاءاللہ۔ جاری رہے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ آپ کی برکت سے، آپ کی قربانیوں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے سارے مسائل اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں مجھ ناچیز کو، اپنے اساتذہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام آگے جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔